ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کو مشرق وسطیٰ کے خطے اور خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری موجودہ کشیدہ صورتحال اور ہر لمحے بدلتی کہانی کے دونوں رخ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا کہ جنگ کے خطرات کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو ممکن ہے کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ خطے میں جنگ چھڑے، لیکن ظاہری اور حقائق پر مبنی آثار کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس جنگ کا آغاز تو امریکہ نے اسی وقت کر دیا تھا جب امریکی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو راکٹ حملوں میں نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن اب ایران نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو بڑا سبق سکھانے کے بیانیے پر عمل شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایران نے امریکی ایئر بیس اور فوجی اڈوں کو اڑانے کے لیے راکٹ اور میزائل حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران نے جوہری معاہدے سے مکمل دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یقیناً ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اس بات سے تو بخوبی آگاہ ہیں کہ خطے میں حالات انتہائی کشیدہ چل رہے ہیں، لیکن اب امریکہ کے لیے حقیقی معنوں میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، کیونکہ امریکہ ہر طرف سے مشکل اور مصیبت میں گھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی دوسرا ملک بھی تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے جو قدم جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کر کے اٹھایا ہے وہ انتہائی مذکہ خیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایک غلط قدم کا رد عمل پوری دنیا سے سامنے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو صرف باتیں کرتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ سکتی ہے، آج وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس امکان کو بھی قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ ہونے کی صورت میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک خبر تو یہ ہے کہ ایران نے جوہری معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایٹمی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ حالات کی نزاکت کچھ اس طرح ہے کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر سے امریکی فوجی اڈے اور سفارت خانے کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنا ڈالا ہے۔ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ایرانی ہیکرز نے امریکہ کی حکومتی ویب سائٹ پر بڑے سائبر حملے کیے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ الشباب نے کینیا میں امریکی ملٹری بیس پر حملہ کیا ہے۔ ان تمام تر خبروں کی حقیقت اور سچائی کے بارے میں آپ لوگوں کو آگے جا کر آگاہ کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ حالات انتہائی حساس نوعیت پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ چین اور روس نے امریکی فوجی آپریشن کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو فوجی آپریشن سے باز رہنے کا اعلانیہ جاری کر دیا ہے۔ چین، روس، ترکی، عراق، پاکستان اور ایران بظاہر شاید ایک پیج پر نظر نہ آئیں، لیکن عملی طور پر یہ تمام ممالک ایک پیج پر ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ اگر نظر دوڑائی جائے تو اب امریکہ کے دشمن تو دور، امریکہ کے حمایتی اور دوست ممالک سمیت امریکہ کی اپنی عوام اور فوج بھی امریکہ کے خلاف مظاہرے کرنے لگی ہے۔ اگر حالات کو مزید قریب سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ایران نے مسجد کے گنبد پر سرخ جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کروں کہ یہ جھنڈا کب اور کیوں لہرایا جاتا ہے، اس جھنڈے کو لہرانے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے، ایران نے یہ جھنڈا مسجد کے گنبد پر لہرا کر امریکہ کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، مزید یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جنگی صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار رہے گا، پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا یا ایران کا، یا پھر کوئی تیسرا راستہ اپنائے گا۔ آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ حقائق پر مبنی تمام تر تفصیلات سے بخوبی استفادہ حاصل کر سکیں۔ ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایران کی جانب سے جوہری معاہدہ منسوخ کرنے کی خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے 2015 کا جوہری معاہدہ منسوخ کر کے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ پر ایٹم بم اور نیوکلیئر میزائل سے حملے کرنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی ہے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران یورینیم افزودگی کے لیے حدود اور اب ذخیرے کی مقدار کی پاسداری نہیں کرے گا اور اپنی تکنیکی ضروریات کے مطابق یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا، یعنی اب ایران کو ایٹم بم بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے اور اب اسے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی قوانین کا علم ہے، نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کچھ سمجھ۔ امریکیوں کو برابر کی چوٹ لگنے سے ہی جنگ کا دور ختم ہوگا، اس لیے ہم جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر حسین دہقان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع کی، اب مناسب رد عمل قبول کرے۔ امریکی حملے کے جواب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکیوں کو اسی شدت کی ضرب لگنے سے ہی جنگ کا یہ دور ختم ہوگا جس شدت سے اس نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت ایران کے ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہونے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کی جانب سے 52 ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کی دی جانے والی دھمکی کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا ہے، جس کا ثبوت ایران کی جانب سے امریکی ایئر بیس پر کیے جانے والے ایک اور تازہ ترین راکٹ حملے سے ملتا ہے، جس میں 6 امریکی فوجی اور شہری بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں۔ ان دونوں خبروں کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ تیسری بڑی اور اہم خبر ایران کی جانب سے مسجد کے گنبد پر لہرایا جانے والا لال جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کو لہرانے کا مطلب ہے کہ ایران جنگ کے لیے مکمل تیار ہے، جبکہ اس کا ایک اور خاص مقصد یہ تھا کہ ایرانی عوام کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کا پیغام خفیہ طریقے سے پہنچا دیا جائے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ تاریخی مسجد جمکران کے گنبد پر سرخ علم لہرایا جانا ایران کی جانب سے امریکہ کے لیے بڑا انتباہ ہے۔ در حقیقت ایران کی ملکی تاریخ میں ایسا پہلی بار کیا گیا ہے جو آنے والے دنوں میں کسی انتہائی شدید جنگ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اقدام کا ایک مقصد جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی ہے۔ امریکہ کے لیے ایک اور بری خبر یہ تھی کہ ایرانی ہیکرز نے امریکی ویب سائٹ کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اس ویب سائٹ پر ایران کا جھنڈا اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تصویریں شیئر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ کے مین پیج پر ڈونلڈ ٹرمپ کو تصویر میں لہو لہان دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اگر واقعی ایران نے ایسا کر دیا تو یقیناً یہ خطہ ایک بڑی جنگ کا منتظر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہو گیا جب امریکہ میں جنگ کے خلاف مظاہرے اور امریکی فوج کی وطن واپسی کے مطالبے کے لیے لوگ باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے جنگی امکانات کے پیش نظر سینکڑوں افراد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبر کے مطابق مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ ہوٹل کے باہر ٹرمپ کا پتلا اٹھا کر امریکی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ خواتین مظاہرین نے جنرل قاسم سلیمانی کے حق میں بھی کتبے اٹھا رکھے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ امریکی عوام بھی امریکی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور لاس اینجلس میں امریکی شہریوں نے جنگ کے خلاف مظاہرے کیے۔ نوجوانوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر بھی جنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک اور شکاگو سمیت دیگر بڑے امریکی شہروں میں بھی ایران پر امریکی پابندیوں اور جنگ کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے عراق اور افغانستان سے امریکی فوجی واپس بلانے کا بھی بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے خلاف ہو جانے سے امریکہ کی شکست صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ الشباب تنظیم نے بھی امریکی فوج کے زیر استعمال ملٹری بیس پر حملہ کر کے امریکہ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح امریکہ ہر طرف سے گھر چکا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ اس حملے میں 3 امریکی باشندے ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 امریکی فوجی اور 1 سویلین تھا۔ عراقی میڈیا کے مطابق یہ حملہ مشرقی افریقہ میں واقع ملک کینیا کے معروف ساحلی علاقے لامو میں کیا گیا، جہاں ملٹری بیس پر امریکہ اور کینیڈا کی افواج موجود ہے۔ امریکہ ہر طرف سے ہونے والے حملوں سے پریشان ہو کر اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا تھا تاکہ پاکستان ہماری اس جنگ میں مدد کرے، جس کے بعد کل میجر جنرل آصف غفور نے امریکہ کی مزید مشکلات اس وقت بڑھا دی جب انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا حامی رہا ہے، لہٰذا پاکستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم ایسا پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں جس سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پاکستان کی جانب سے بھی کرارا جواب ملنے کے بعد امریکہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔